حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ۔ یہ خناق کی ایک بیماری ہوتی ہے جو گلے کو خراب کرتی ہے، جس کے ٹیکے بھی لگتے ہیں، جو ویکسینز لگتی ہیں چھوٹے بچوں کو حکومت کی طرف سے۔ تو خنقہ کا مطلب ہوتا ہے گلا گھونٹنا، اور اس سے بنتا ہے باب افعال، وہ ہوتا ہے گلا گھٹ جانا، یعنی گلا گھٹنے سے مر جانا۔ ان خنقہ ینخنقو۔ اور یہ والے جو باب ہوتے ہیں، ان میں جو فاعل اور مفعول ہوتے ہیں ان سب کا وزن اس طرح ہوتا ہے جیسے منتظر منتظر۔ تو منخنقن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گلا گھٹ کر مرنے والا، اور یہ اس میں فاعل ہے۔ اور اس آیت میں اگر آپ غور کریں گے تو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مثلا میتاتن، منخنقاتو، یہ مؤنث کے استعمال ہوئے، عربوں کا سٹائل ہے۔ تو وہ جانور جو مر جاتا ہے، مردار ہوتا ہے، اس کو میتاتن کہتے ہیں، اس کو میتون یا میتون نہیں کہتے، اور اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ بس یہ ایک عربی گرامر کا سٹائل ہے۔ تو جو اس میں انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کچھ یہاں اسم فاعل استعمال ہوئے ہیں اور کچھ اسم مفعول استعمال ہوئے ہیں۔ تو گلا گھٹ کر مرنے والا جو ہے وہ منخنقن ہے، یہ فاعل ہے۔ مطلب یہ عام طور پہ آپ دیکھیں گے جو نیچرل سچویشنز میں اکر کرتا ہے، کسی جانور کو گلا گھونٹ کر مارا نہیں جاتا کبھی بھی، کوئی شخص یا کوئی جانور کسی دوسرے کا گلا نہیں گھونٹتا، اس لیے اس کیس میں وہ مفعول نہیں ہوتا، دیٹس ناٹ دا نارمل پریکٹس۔ ہوتا ہے کہ آپ نے رسی سے باندھا اور وہ صبح پتہ لگا کہ جانور نے اپنے گلے کے گرد رسی لپیٹ لی، اور اس کے بعد وہ اس کو کھلوا نہیں سکا، اور جب اس کو کھولنے کے لیے وہ زور لگاتا رہا تو اس کا گلا گھٹ گیا۔ یا بعض اوقات ایسے درخت کی شاخوں کے اندر جا کے کسی جانور نے پتے کھانے کے لیے اپنی گردن ڈالی، تو اس کی گردن اس میں پھنس گئی، کہیں دو شاخیں ایسی نکلی ہوئی تھی جن کے اندر اس کی گردن پھنس گئی۔ اب اس میں اتنی سمجھ تو ہے نہیں کہ اپنی گردن کو اونچا کر کے باہر نکال سکے، تو وہ نیچے ہی اپنا زور لگاتا رہتا ہے، اور زور لگاتے لگاتے اس کا ایونچولی گلا گھٹ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ تو یہاں اس میں فاعل استعمال ہوا۔ پھر لفظ ہے جی وقذا یقیدو، کسی کو زور سے چوٹ لگانا، اور یہ چوٹ وہ ہوتی ہے جس میں زخم نہیں ہوتا۔ جیسے چوٹ ہم اردو میں بھی جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ چوٹ جو کسی کند چیز سے لگائی جاتی ہے۔ جب چھری سے لگاتے ہیں تو عام طور پہ اسے چوٹ نہیں کہا جاتا، اس کو پھر زخم لگانا کہتے ہیں۔ تو اس سے جو اس میں مفعول بنے گا، بالکل مفعول کے وزن پر اگر آپ وقذا کو لگائیں گے تو موقود بنے گا وہ جس کو چوٹ سے مارا گیا۔ تو یہ جانوروں میں کامن ہوتا ہے، ایک جانور نے دوسرے کو ٹکر مار دی، یا اس کو کسی نے کوئی چیز مار دی، انسان نے بھی فار انسٹنس غلیل میں پتھر رکھ کے مارا۔ اگر شکار کرنے کے لیے تیر سے بھی شکار کر سکتے ہیں اور پتھر سے بھی شکار کر سکتے ہیں، تو اگر پتھر سے شکار کیا تو وہ جو چوٹ لگ کے مارا گیا ہوگا جانور، اب وہاں مفعول آیا ہے موقوذ۔ پھر یہ ایک لفظ ہوتا ہے رضیہ یرضا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہیں نیچے، بلندی سے نیچے گرنا، قبر میں گرنے کے لیے بھی قرآن شریف میں یہ لفظ آتا ہے۔ اس سے باب تفاعل ہوتا ہے، اس میں ذرا ایمفیسس پایا جاتا ہے۔ اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ ہے متردی۔ اب یہ بھی فاعل ہے، وہ جو گڑھے میں چھلانگ لگا دے، جو گڑھے میں گر جائے۔ تو جانور کہیں بھی پہاڑ پر جا رہے ہیں تو انہوں نے نیچے دیکھا نہیں، اور ظاہر ہے ان میں اتنی سینس نہیں ہے، تو چھلانگ لگائی اور گر گئے، اس میں بھی یہ فاعل استعمال ہوا ہے۔ تو متردیتن جو ہے وہ ایسا جانور جو کسی گڑھے میں گرا اور گر کے مر گیا۔ پھر اس میں لفظ استعمال ہوا ہے نتہا ینتہو، اس کا مطلب ہوتا ہے سینگ مارنا۔ اور پھر یہ فعیل کا وزن اسم المفعول کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو نتیحن وہ ہے جس کو سینگ مارا گیا، یعنی یہ پھر مفعول استعمال ہوا، ایک فاعل پھر مفعول پھر فاعل پھر مفعول، لیکن یہ سب سیم مردار جانوروں کے لیے ڈسکس ہو رہے ہیں جو طبعی موت نہیں منے، ایکسیڈنٹل موت مر گئے ہیں، بٹ کہیں پہ اس کے لیے فاعل کا صیغہ استعمال ہوا ہے، کہیں پہ مفعول کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور اس سچویشن کو بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ تو یہ قرآن شریف کا حسن ہے، جب آپ تھوڑا سا گرامر پر غور کرتے ہیں اور ان چیزوں پر غور کرتے ہیں
تو آپ کو اس کی جو لٹریچر کی ویلیو ہے وہ سمجھ آتی ہے. تو جانور ایک دوسرے کو سینگ مارتے ہیں اور سینگ مارنے سے وہ جانور مر بھی سکتا ہے. سبو اون جو ہے یہ درندے کو کہتے ہیں. ویسے سبا تو سات کو کہتے ہیں لیکن یہ درندے کے لیے لفظ ہے. پھر ایک لفظ ہے زال کاف واو. ایک اور لفظ ہوتا ہے زے کاف واو جو زکوٰۃ میں استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ کرنا. لیکن زال کاف واو کا مطلب ہے کسی چیز کو آخر تک پہنچانا. یعنی آپ نے جانور کو پراپر ذبح کرنا اس میں مراد ہے. تو اس سے پھر تزکیہ جو بنے گا یہ زیس والا تزکیہ نہیں ہے, دوسرا ہے. یعنی اچھی طرح ذبح کرنا. تو زکا اس نے ذبح کیا, زکئی تم نے ذبح کیا, تم نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. اچھا, اس کے بعد یہاں لفظ استعمال ہوا ہے نصب کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو گاڑ دینا. تو پھر یہ جو استھان ہوتے ہیں وہاں پر پتھر گاڑ دیے جاتے تھے ان کو کہا جاتا تھا نصب, اور اس کی پلورل ہوتی تھی انصاب. تو انصاب سے مراد ہے یعنی بتوں کے پوجا کرنے کی جگہ, مندروں میں کہیں پتھر گاڑے جاتے ہیں, خاص طور سے ایک جگہ مخصوص کر دی جاتی ہے پتھر کے اوپر جہاں پہ لا کے وہ جانور ذبح کرتے تھے, بھینٹ چڑھاتے تھے. تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. پھر اس میں ایک لفظ ہے استقسیم, یعنی قاف سین میم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا, بانٹنا, اور اسی سے لفظ قسمت بھی ہے. اس سے باب استفعال بنے گا استقسم یستقسم, تقسیم طلب کرنا, تقسیم چاہنا یا قسمت طلب کرنا. مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کسی کے پاس جائیں اسے قسمت کا حال معلوم کریں اور وہ کوئی فال نکال کے آپ کو قسمت کا حال بتائے, اس کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں اسے قسمت کا حال جاننا. اور مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ عرب کیا کرتے تھے کہ جوا کھیلتے تھے اور اس جوئے میں جیتتے تھے گوشت, تو وہ جو گوشت جیتتے تھے وہ پھر غریبوں میں بانٹ دیتے ہوتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے کہ نیکی کا کام ہے. پھر یہ سوال پیدا ہوا جوئے اور شراب کے متعلق, اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اندر نقصان ہے اور نفع بھی ہے لوگوں کے لیے, لیکن ان کا نقصان جو ہے وہ نفع سے کہیں زیادہ ہے. تو وہاں پر بھی اسی کانسیپٹ کو ڈسکس کیا تھا. تو یہ تقسیم طلب کرنا, اس گوشت کو بانٹنے کے لیے فال کا استعمال کرنا, اس کو کہیں گے استقسام. اور وہ جو فال نکالنے کا ان کا طریقہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا ازلام کے ساتھ. ازلام کیا ہوتے ہیں کہ ایسا تیر جس سے فال نکالتے ہیں, اور عام طور پہ یہ وہ تیر ہوتے تھے جن میں وہ پیچھے والے جو, یعنی یہ اگر تیر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے یہ پر سا لگا, تو یہ پر نہیں ہوتا تھا, یہ والا پورشن نہیں ہوتا تھا, باقی جو اس کا ڈھانچہ ہوتا تھا اس کے ذریعے وہ فال نکالتے تھے. اور جس طرف تیر کا رخ آ جاتا تھا ادھر انہوں نے جو بھی پرچیاں یا چیزیں بنائی ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ جی یہ ہمارا قسمت کا حال ہے, یا یہ اس کا یہ والا گوشت اس کو ملے گا, یہ اس کو ملے گا, سم تھنگ لائک. تو اس کو پھر ازلام کہا جاتا ہے. اب آیت پر آتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. حرمت حرام ٹھہرایا گیا تم پر, المیتہ مردار, یعنی وہ جانور جو مر گیا جس کو آپ نے ذبح نہیں کیا اور وہ طبعی موت فوت ہو گیا, وہ مردار حرام ہے. خیر یہ سب کو اچھی طرح معلوم ہے. غالباً یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ مردار تو طبعی موت مرا ہے, اور لیکن اگر کوئی چوٹ کھا کر اگر مر گیا ہے, ایکسیڈنٹلی مر گیا ہے, تو کیا اس کیس کے اندر بھی یہ حرام ہوگا؟ تو قرآن شریف میں اس کو واضح کر دیا گیا. کھانے پینے کی چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ جس قسم کا ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے مزاج کے اندر ٹرانسلیٹ بھی ہوتا ہے اور وہ ہمارے مزاج کی نشاندہی بھی کرتا ہے. اگر ہم ناپاک چیزیں گوشت کی مثلاً کھانے میں ہمیں کوئی کراہت نہیں آئے گی, تو ہمیں باقی ناپاک چیزیں چاہے وہ سود ہو, چاہے رشوت کا مال ہو, چاہے بے ایمانی کا مال, اس میں تو بالکل ہی کراہت نہیں آئے گی. تو یہ ایک تربیت کا پارٹ بھی ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں, ناپاک سے دور رہنا ہے, اور پاکیزہ چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ یہ پاک ہیں اور یہ ناپاک ہیں, اور اس سے آپ کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے, اور اس کے جو فزیکل ایسپیکٹس ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. تو مردار حرام ہے, والدم اور خون بھی حرام ہے.
اور اس کا ذکر دوسری جگہ آتا ہے جہاں پہ الفاظ استعمال ہے دمم مسفوحہ، وہ خون جو بہایا جا سکے. یعنی اگر خون حرام ہے تو ہمیں فطری طور پہ بھی چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یہ جانور مردار ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مردار اگر جانور ہوگا تو تھوڑی سی دیر میں ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جائے گا. جب ہم جانور ذبح کر لیتے ہیں اس کو جب ہم رکھتے ہیں تو وہ پھر خراب دیر سے ہوتا ہے، اور فریج وغیرہ میں رکھ لیں تو بالکل ٹھیک رہتا ہے. تو اب کوشچن یہ تھا کہ یہ اتنی تو چیز سمجھ لگی کہ اگر خون نکال دیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی تو کچھ خون اندر لگا رہ جاتا ہے. تو وہ دوسری جگہ پر اس کو ایکسپلین کر دیا گیا کہ وہ خون جو بہایا جا سکتا ہے وہ حرام ہے، جو خون اس کے اندر پھر بھی چمٹ کے رہ جاتا ہے اس میں مسئلہ نہیں ہے. وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت. وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، یہ ہے لام لام اسی سے لفظ ہے ہلال، جو ہلال احمر بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر. تو جب نیا چاند دیکھتے ہیں لوگ تو چلا کر اس کا اعلان کرتے ہیں، اونچی آواز سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ جی چاند نظر آ گیا. اس کو کہتے ہیں حلا یحلو، پکارنا. تو ما احل لغیر اللہ کا مطلب ہوگا جس پر پکارا جائے غیر اللہ کا نام، یعنی ذبح کرتے وقت. اور یہ چیز بھی ہم نے ڈسکس کی تھی جب ہم نے یہ سورہ بقرہ میں آیتیں ڈسکس کی تھی کہ سورۃ الانعام میں یہ آتا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ یہاں تو یہ ذکر ہے کہ جس میں غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ نہیں آپ نے کھانا، وہ حرام ہے. اور سورہ نام میں یہ ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں پکارا گیا اس سے بھی مت کھاؤ، اور وہ فسق ہے. تو ذبح کرتے وقت جانور کے اللہ کا نام لینا ضروری ہے، ادروائز آپ کسی جاندار کی جان نہیں لے سکتے. بھل یہاں پرٹیکولر بات ہو رہی ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، یا ذبح کرتے وقت چھری چراتے وقت کسی اور کا نام پکارا جائے اللہ کے سوا. والمنخنقۃ، اور وہ جو گلا گھٹ کر مر جائے. والموقوذۃ، اور جو چوٹ کھا کر مر جائے. والمتردیۃ، اور جو ان پر سے نیچے گر کے مر جائے. والنطیحۃ، اور جو سینگ سے مارا جائے. وما اکل السبع، اور جس کو درندہ پھاڑ کھائے، اس کو درندہ نے کھا لیا ہو اس کو بھی آپ نہیں کھا سکتے. الا ما ذکیتم، مگر یہ کہ آپ اس کو خود جا کے ذبح کر لیں. یعنی درندے نے ایک جانور پہ حملہ کیا، اس میں سے کچھ گوشت نوچ لیا، لیکن جانور ابھی زندہ ہے، تب آپ نے جا کر چھری چلائی اور اس کا خون بہہ گیا تو پھر وہ آپ کے لیے جائز ہے. ادروائز اگر درندے نے حملہ کیا اور وہ مر گیا اور آپ کو ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا تو اس کو بھی آپ نہیں کھا سکتے، اگرچہ درندے کے حملہ کرنے کے نتیجے میں اس کا خون نکل ہی گیا ہو اور وہ پاک ہو گیا، اس میں زمم مصفوحہ جو ہے وہ اب موجود نہ ہو. ایون دین آپ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ وہی ہے کیونکہ جس وقت وہ ذبح کیا گیا تھا تو اس وقت اللہ کا نام نہیں پکارا گیا. اللہ کا نام پکارنا ضروری ہے. اس لیے جب بعض اوقات لوگ اس طرح کی دلیل دیتے ہیں کہ وہ فلاں ملکوں میں تو جانور بس ٹھیک ہی ہوتے ہیں یا بڑے جانور ہیں اور ان کا خون نکل ہی جاتا ہے، تو سارے ریلیونٹ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کا نام پکارا گیا یا نہیں پکارا گیا. اور ہمیں معلوم ہے کہ جو یہودی ہیں وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام پکارتے ہیں، تو جو کوشر میٹ ہے وہ حلال ہے ہمارے لیے، ہم وہ کھا سکتے ہیں. جو باہر کے ملکوں میں عیسائی رہتے ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو اللہ کا نام نہیں پکارتے. اگر وہ پکارتے ہوتے تو وہ جائز ہوتا، کیونکہ عیسائیوں یہودیوں کا کھانا بھی جائز ہے، وہ آگے آئے گا اس کا ذکر. وما ذبح علی النصب، اور جو ذبح کیا گیا استھانوں پر. تو کسی استھان پر کسی دیوی دیوتا کو خوش کرنے کے لیے، کسی جن کی خوشنودی کے لیے، جیسے عربوں کے زمانے میں کیا جاتا تھا، یا آج کے دور میں کسی قبر کی خوشنودی کے لیے اگر کوئی ذبح کیا جائے گا اس وقت نام چاہے اللہ کا لیا جائے، یعنی اب یہ تو اس کے مقام کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کھانا بھی حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے. اور یہ حلال حرام بڑا سینسٹیو ہے. تو اس میں مثال کے طور پہ ہمارے رہتے ہیں یو کے میں دوست، تو کہتے ہیں کہ یہ وہ بچوں کے آگے فرینڈ شپ ہے اسکولوں کے اندر، وہ ہندو ہیں اور بعض اوقات ان کے کوئی تہوار ہوتے ہیں تو ان کا پرساد آتا ہے، اور پرساد میں تو مٹھائی ہوتی ہے اور پھل ہی ہوتے ہیں. تو اس آیت کی روشنی میں جو سمجھ آتی ہے کہ وہ مٹھائی اور پھل وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے، وہ بھی حرام ہو جائیں گے.
بالکل اس طرح ایسا جانور جو استھان پر ذبح کیا جائے اگرچہ اس پہ اللہ کا نام لیا جائے، اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مکہ کے قریش بھی ویسے اللہ کو مانتے تھے، اور مثلا جب وہ تلبیہ بھی پڑھتے تھے تو اس میں کہتے تھے اللہم لبیک لا شریک لگا، اس کے آگے پھر ایڈ کر دیتے تھے کہ ہاں مگر وہ شریک جنہیں تو نے خود شریک ٹھہرایا، تو یہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرنا چاہو فال کے تیروں کے ذریعے، تو یہ بھی حرام ہے۔ یعنی اگر آپ نے اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا اور اب وہ جو گوشت بانٹا جا رہا ہے، وہ گوشت بانٹنے کے لیے اگر تیر استعمال کیے جا رہے ہیں، جوا کھیلا جا رہا ہے، تو وہ بھی حرام ہے، اور موسٹ پرابلی یہاں اس کا ذکر ہے۔ ویسے تو اس کا مطلب ہے کہ تیروں کے ذریعے سے جو قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے وہ حرام ہے، لیکن کیونکہ گوشت کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے تو شاید یہ اس واقعے واقعے کی بات ہو رہی ہے۔ تو جیسے استھان پہ ذبح کیا ہوا جانور، اس میں شرک کی آلودگی شامل ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ جو جوئے کے ذریعے چیزیں بانٹی جاتی ہیں، کیونکہ جوا ویسے ہی حرام ہے، اور جوئے کے ذریعے جو مال کمایا جائے وہ ویسے ہی اخلاقی طور پہ بھی روحانی طور پہ بھی حرام ہے، تو وہ آگے پھر وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اور ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایسے جانور ذبح کیے تو وہ لوگ جانور کھائے ہی نہیں گئے، یہ نہیں کہ آگے کسی غریب کو دے دیے، ان کو ضائع کر دیا گیا، چیل کبے کھا گئے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبوع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، تم پر حرام ٹھہرائے گئے ہیں مردار جانور اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹ کر مر گیا ہو، جو چوٹ سے مرا ہو، جو اوپر سے نیچے گر کر مرا ہو، جو سینگ لگنے سے مرا ہو، جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو، سوائے اس کے جس کو تم ذبح کر لو، اور جو ذبح کیا گیا ہو کسی استھان پر، اور یہ کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ذریعے، یہ سب تم پر حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ ذالکم فسق، یہ فسق ہے۔ فسق کا ویسے مطلب ہوتا ہے کھجور کا اپنے چھلکے سے باہر نکلنا، تو جب ہم لینگویج کے لحاظ سے لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایک لفظ ہوتا ہے فاسق، اور ایک لفظ ہوتا ہے فاجر۔ فاجر وہ جو بڑے پیمانے پر گناہ کرتا ہے، فجر کا مطلب ہوتا ہے بڑے پیمانے پر پھٹ جانا، اور فاسق وہ ہوتا ہے جو اطاعت کی حد سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو چھوٹا گناہ بڑے گناہ سب فسق میں شامل ہیں۔ جب دونوں الفاظ آ رہے ہوں گے تو پھر اس کا مطلب نسبتاً کم گناہ کرنے والا ہوگا اور اس کا اعلانیہ گناہ کرنے والا ہوگا۔ مثلا یہ اس کا مطلب ہوگا وہ شخص جو شراب پیتا ہے اور شاید گھر میں چھپ کے پیتا ہے، اور اس کا مطلب ہوگا جو عام پبلک میں شراب پیتا ہے اور کہتا ہے میری مرضی۔ تو مگر جب اکیلا لفظ آ رہا ہے اور جس کانٹیکس میں آ رہا ہے تو اس فسق کا مطلب بھی بہت سرکشی، کھلی ہوئی نافرمانی کے معنوں میں ہے۔ یہ الفاظ ابلیس کے متعلق استعمال ہوئے ہیں، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ، کہ وہ اپنے رب کی اطاعت سے بالکل باہر نکل گیا۔ تو یہ تو فسق ہے، یہ کھلی نافرمانی ہے۔ الیوم، جس دن، یئس الذین کفروا، یہ الف اور سین، یئسا یئسو، اس کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہونا۔ تو جس دن یا آج کے دن مایوس ہو گئے کافر، من دینکم، تمہارے دین کی طرف سے، فلا تخشوہم، خشیہ یکشا کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، جس سے خشیت اللہ کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو مت ڈرو تم ان سے، وخشونی، اور ڈرو مجھ سے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن یا اب، یعنی الیوم سے مراد دونوں ہو سکتے ہیں، میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین۔ دین مکمل ہو گیا۔ یہ جو آیات آئی ہیں پیچھے جو کھانے پینے کی، یہ آپ کی بیسک معاشرت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات واضح فرما دیے ہیں،
اور ان احکامات کے نتیجے بھی یہ نکلا ہے کہ اب تمہارا کھانا پینا فرق ہے اور مشرکوں کا کھانا پینا فرق ہے. ان کے ذبح کیے ہوئے جانور یا جس قسم کے بھی جانور وہ استعمال کر لیتے ہیں وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. یہ فائنل جب چیزیں آ گئی تو ایک آپ کا جو سوشل انٹریکشن ہے وہ سوشل انٹریکشن بھی پتہ لگا کہ اب ختم ہو گیا, اور کافروں کو پتہ لگ گیا کہ ہاں جی اب ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے. وہ مکمل طور پر مایوس ہو گئے. اگر کسی کو یہ خیال تھا کہ وہ یا تو ان پر غالب آ جائیں گے, وہ تو خیر پتہ لگ ہی گیا تھا کہ نہیں آ سکتے, اور اگر کسی کو یہ خیال تھا کہ کہیں بیچ میں سیٹلمنٹ ہو جائے گی, ریکنسیلیشن ہو جائے گی, کچھ لے دے کر گزارا ہو جائے گا اور آپس میں نباہ ہو جائے گا, تو بتا کہ اب نباہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایکچولی وہی والی بات ہے جو قائد اعظم نے پھر کہی تھی کہ مسلمان اور ہندو کٹھے رہ ہی نہیں سکتے. اگر یہ ان کے گلاس میں پانی تک نہیں پی سکتے تو ان کی سوشل جو آپس میں سیٹلمنٹ ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے. کھانے پینے میں اگر ایک جگہ بیٹھ کر یہ نہیں کھانا کھا سکتے اور ان کے کچن میں چلے جائیں تو ان کا کچن ناپاک ہو جاتا تھا آپ کے جانے سے, تو پھر یہ سیاسی طور پر پولیٹیکلی فزیکلی کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں. وَأَتْمَمْتُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, تمام کرنے کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا, اور میں نے پوری کر دی تم پر نعمتی, اپنی نعمت, میری نعمت اب اردو میں کہیں گے اپنی نعمت. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو دین کے لحاظ سے. تو یہ سارے جو سیغے استعمال ہوئے ہیں یہ اس کو ہم کہتے ہیں صیغہ متکلم, فرسٹ پرسن سنگولر, یعنی ضربا اس نے مارا, ضربتا تو نے مارا, اور ضربتو میں نے مارا. تو ضربتو میں نے مارا, ردیتو میں نے پسند کیا اتمم تو میں نے پورا کر دیا, تمام کر دیا, اور اکمل تو میں نے مکمل کیا. تو یہ اب وہ پیریڈ ہے جس وقت تقریباً سارا قرآن شریف نازل ہو چکا ہے, اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی, ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہو گئی ہو, حجۃ الوداع پہ دوبارہ یہ پڑھی گئی ہو اور ساروں کو پتہ لگ گیا ہو. اس سے اب یہ پتہ لگ گیا کہ وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر انعام کیا گیا, ان کی نسل میں جو سارے امام آئے, اور وہ دین رفتہ رفتہ نازل ہوتا رہا, کیونکہ جو کتابیں پہلے تھیں اور جو شریعتیں پہلے تھیں وہ دین کے اجزاء تھیں, وہ مکمل دین نہیں تھیں. جب اسلام آیا تو دین مکمل ہو گیا. تو جب دین مکمل ہو گیا اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا, اور اس سے یہ بھی بات ہو گیا کہ اسلام ہی ہمیشہ سے اللہ کو ایسے پسند تھا, اور جو یہودیت اور نصرانیت تھی اب وہ ناپسندیدہ ہے, جس کو وہ انہوں نے اب دین بنایا تھا. اوریجنل تو وہ بھی مسلمان ہی تھے. تو وہ دین مکمل ہو گیا, اور یہ مسلمانوں کے اوپر اللہ کا کرم ہوا کہ یہ جو نعمت تھی آخری شریعت کی مکمل ہونے کی, یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. تو اب قیامت تک کے لیے یہ نعمت مکمل ہو چکی ہے, یہ نعمت اس امت پر مل چکی ہے, اور بیسک اس نعمت کا مطلب ویسے تو قرآن شریف ہی ہے. تو وہ پوری ہو گئی ہے اس آیت کے نازل ہونے کے وقت. یعنی اب یہ الیوم کا مطلب ایگزیکٹلی وہ دن ہونا ضروری نہیں ہے, الیوم کا مطلب ہے کہ اب وہ پیریڈ, تو جو اینڈنگ پیریڈ تھا اس میں قرآن شریف تقریباً نازل ہو گیا ہے, اور ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی کوئی ایک دو آیتیں نازل ہوئی ہوں. ویسے اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آخری آیت تھی. تو وہ پوری ہو گئی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی پوری ہو گئی, اور اب کسی نبی کو بھی نہیں آنا, کسی آسمانی وحی کی بھی ضرورت نہیں ہے, کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں آئے گی. اب اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بھی فرما دیا ہے, اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گی. اور اس کے جو پڑھنے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں, اگر وہ اس پہ عمل کریں گے تو اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں گے, دین اسلام کو جو اللہ نے پسند کیا ہے صحیح معنوں میں اس میں داخل ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, تو وہ اس نعمت کا شکر ادا کریں گے. اور اگر کفران نعمت کریں گے تو پھر جو اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا. تو ذالکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون,
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ فسق ہے، آج کے دن مایوس ہو گئے یا اب مایوس ہو گئے کافر تمہارے دین کی طرف سے، پس ان سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرو. اب میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت تھے. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ. اچھا، اب یہ واپس بات وہیں کھانے پینے کی طرف جا رہی ہے کہ فا پس من جو استرا، ضرر کا مطلب ہوتا ہے نقصان پہنچانا، اس سے جو باب افتعال بنتا ہے، باب افتعال. تو افتعال اگر آپ کریں گے تو ویسے تو بنے گا الف، فے کے جگہ لگائیں زواد، آگے آئے گی تے، پھر رے، درمیان میں الف، یعنی یہ تو ہو گیا فیل ضرر. تو اس سے جو بنتا ہے، اور یہ پھر یہ جو تے ہے نا، یہ ایکچولی کنورٹ ہو جاتی ہے توئی میں، جب یہ دال کے ساتھ آتی ہے اس طرح. تو استرار یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. استرار کی کیفیت ہوتی ہے جس کے اندر انسان مجبور ہو جاتا ہے. تو فمان استرات، پھر جو مجبور ہو جائے، جو مضطر ہو جائے، فی مخمصۃ. مخمصہ کا بھی مطلب جو ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ خے، میم اور صاد. خمسہ یخمسو کا مطلب ہوتا ہے اتنی بھوک لگنا جس سے پیٹ جو ہے وہ پچک جائے، بالکل کمر سے لگ جائے. یعنی بیسیکلی یہ گڑھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو پاؤں کی اندر جو گڑھا ہوتا ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جو بھوک کی وجہ سے پیٹ پچک جائے، اس کی وجہ سے اگر کوئی مجبور ہو جائے تو کیا ہے، وہ الفاظ یہاں نہیں ہے لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو پھر اجازت ہے کہ وہ کھا سکتا ہے. یا آگے کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں، اگر اس نے کھا لیا، یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے، تو پھر وہ اس کو اللہ معاف کرنے والا ہے. اور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو کوئی فوڈ کھا لیتا ہے کیونکہ اس کا اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، تو فتویٰ لینے جائیں گے تو ظاہر فتویٰ یہی دیا جائے گا کہ اچھا جی نہیں ہے کوئی ذریعہ آمدنی تو پھر کھا لے فوڈ، کیا کیا جا سکتا ہے. حرام چیز جو ہے وہ اگر جان جانے کا خطرہ ہو یا مجبوری کی کیفیت ہو تو اس میں حلال ہو جاتی ہے. اس میں دو چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. ایک چیز تو یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس پر اور کوئی وسائل نہیں ہے، وہ معذور ہے مثال کے طور پر، یا کوئی بیوہ عورت ہے یا بوڑھا ہے یا بوڑھیا ہے، اور وہ کہیں بینک میں ڈپازٹ کر کے اس کا سود کھا رہے ہیں اور ہم کھائی جا رہے ہیں، تو معاشرے کو ضرور سوچنا چاہیے کہ جو ان کے ارد گرد ہیں، جو ان کے لواحقین ہیں، جو ان کے ہمسائے ہیں، اور اوور آل معاشرہ ہے، وہ جا کے اپنے رب کو کیا جواب دیں گے جہاں پہ لوگ حرام کھانے پر مجبور ہو گئے. اور کیونکہ سود کی حرمت کو لوگ اس طرح سمجھ نہیں پاتے. اگر کوئی انہیں پتہ لگے گا کہ فلاں شخص ہے جو مردہ مرغیاں کھا رہا ہے، تو اس پہ تو شاید لوگوں کو پھر بھی کوئی احساس ہو اور دل میں تڑپ اٹھے. اور کوئی سود کھا رہا تھا تو لوگ کہتے ہیں ہاں جی بڑی مجبوری ہے، کوئی بات نہیں. تو ایک تو یہ اس میں اینگل ہے، اور دوسرا اینگل یہ ہے کہ یہ سود بھی کھانا اس صورت میں پھر اجازت ہے جب بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہو جائے، فاقوں پہ نوبت پہنچ جائے. اور آگے اس کی ایکسپلینیشن مزید یہ آ رہی ہے، غیر متجانفن. حنفا کا مطلب ہوتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظ استعمال ہوتا ہے حنیف، وہ ہوتا ہے یکسو. اور یہ جو جیم نون فے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی طرح مائل ہو جانا، جانبداری کرنا، راستے سے ہٹ جانا. ہے نون فے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیدھا ایک ناک کی سیدھ میں چلتے چلے جانا. تو متجانف ہو جائے گا جو مائل ہونے والا ہوگا، لی اسمن، گناہ کی طرف. یعنی پس جو مجبور ہو جائے بھوک سے اور کھا لے، اب کھا لے انڈرسٹوڈ ہے، بغیر مائل ہوئے گناہ کی طرف. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا ہے، مہربان. یہ تو ہے اوور آل سچویشن. اور پرٹیکولرلی اسپیسیفکلی اگر گوشت کی بات کی جاتی ہے تو کئی لوگ ہیں جو یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں، اور اب تو خیر یورپ میں اور زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے. سوئٹزرلینڈ میں پہلے ہی ذبیحہ کی اجازت نہیں تھی، اور ملکوں میں بھی وہ پابندیاں لگا رہے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں جی بڑی مجبوری ہے تو پھر اب ہم وہ جھٹکے کا گوشت کھا لیں، وہ سٹن کیا ہوا گوشت کھا لیں. تو فتوے بھی مل جاتے ہیں ان کو، اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی اب بعد میں بسم اللہ پڑھ لیں.
تو ایک جو جھٹکے کا گوشت یا اسٹن کیا ہوا گوشت ہے اس میں سے وہ خون نہیں نکلتا جیسے نکلنا چاہیے، دوسری اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ اور اس کے لیے ایک وہ بعض اوقات ایک حدیث لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس جو نا گوشت لاتے ہیں، اور ہمیں یہ پکا پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا، کیونکہ اس وقت بہت سارے نو مسلم تھے، تازہ تازہ مسلمان ہو رہے تھے۔ تو اب کسی کی طرف سے اگر ہدیے میں گوشت آیا ہے حضور کے گھر میں، تو امہات المؤمنین کو یہ پریشانی ہوتی تھی کہ اب ایک، کیونکہ ایک روٹین ہوتی ہے نا، اب ہمارے یہاں اگر ایک کسائی ہے تو وہ روٹین میں وہ چاہے ادھر ادھر باتیں بھی کر رہا ہو تو تکبیر پڑھتے وقت وہ تکبیر پڑھ لے گا، بیکاز اس کی روٹین بنی ہوئی ہے، وہ ایسے سارے کام بھی کر رہا ہوگا اور اس کو یاد ہوگی۔ لیکن ایک آدمی اب نارمل ذبح کیے چلے جا رہا تھا اور اس کے اندر وہ تکبیر مثلا نہیں پڑھتا تھا، تو اب وہ جب مسلمان ہو کے بھی اس نے ذبح کیا تو پتہ نہیں تکبیر پڑھی ہو کہ نہیں پڑھی ہو، اس پہ حضور سے سوال کیا تو حضور نے فرمایا سم انتم وکلوا، تم اس پہ خود بسم اللہ پڑھ لو اور کھا لو۔ کیوں؟ یعنی یہ شک اگر پڑ رہا ہے کہ شاید اس نے صحیح سے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اپنے شک کو یا دل کو اطمینان دینے کے لیے بسم اللہ پڑھ لو۔ اس سے وہ فتویٰ نہیں نکل سکتا جہاں پکا پتا ہے کہ جی انہوں نے تو پڑھی نہیں، بیکاز وہ تو عیسائی ہیں یا جو بھی ان کا سسٹم ہے، انہوں نے تو پڑھی نہیں ہے، وہ گوشت حلال ہے ہی نہیں، تو حلال ہے ہی نہیں تو کیسے کھا لیں؟ اب لوگ کہیں جی بڑی مجبوری ہے، وہ جی ہم چائنا گئے تو وہاں پہ ہم تو پرانے زمانے میں بھی وہاں ان ملکوں میں بھی لوگ جاتے تھے تو بڑے بڑے دن رہتے تھے، ابھی بھی رہتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کو دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا ہے جہاں پر نہیں ملتا گوشت، تو جی کہتے ہیں یہ بڑی مجبوری ہے، تو بس ٹھیک ہے، تو وہ تو مجبوری کہیں دور دور تک نہیں ہے کہ آپ کا بھوک سے پیٹ پچک جائے، کیونکہ وہاں پہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں مچھلی نہیں ملتی، انڈے نہیں ملتے، فروٹ نہیں ملتا، دودھ نہیں ملتا، ڈبل روٹی نہیں ملتی، سبزی نہیں ملتی، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، ایک گوشت ہی نہیں ملتا نا۔ اگر حلال تو آپ کہیں گے جی وہ گوشت کھانے کی مجبور ہے تو کوئی اور چیز کھا لے، تو یہ بالکل الاؤڈ نہیں ہو سکتا۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ سورہ انعام میں یہ آیا ہے کہ، اور یہ آیت نمبر 121 ہے اگر کوئی چیک کرنا چاہتا ہے، کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور یہ تو فسق ہے۔ اور ایکچولی اس آیت میں آگے جو الفاظ آتے ہیں نا وہ یہ ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور یہ شیطان ہے نا یہ پھونکے مارتے ہیں اپنے دوستوں کو کہ تم سے جھگڑا کریں، تمہیں بہکائیں، وَإِنْ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ایکچولی تم مشرکی ہو جاؤ گے۔ وہ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو اس طرح کی کوئی جسٹیفیکیشنیں دے کر کھانا نہیں چاہیے۔ اچھا اب لوگوں کو فتویٰ مل جاتا ہے، تو فتویٰ مل جاتا ہے تو فتویٰ ملنے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، بالکل ممکن ہے مولوی صاحب نے نیک نیتی سے فتویٰ دیا ہو، ان کے خیال میں وہ گوشت کھایا جا سکتا ہو، آپ نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن شریف میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مجبوری کو یہاں ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ یہ مجبوری ہے مخمصہ کی، اس کے بعد آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اب آپ ان کا حرام گوشت کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے، یا آپ کے لیے وہ حرام ہے یا نہیں ہے بسم اللہ پڑھ لینے سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مائل نہیں ہونا چاہیے، اگر مثلا کوئی سود کھانے میں مجبور ہو گیا ہے مجبوری کی وجہ سے، یا مردار گوشت یا خنزیر کا گوشت کو کھا لیتا ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ جان بچانے کے لیے کھا لیا، وہ گوشت کا ٹیسٹ پسند آ گیا تو اب اس کے بعد بھی کھانا کھاتا رہے، یعنی اتنا گوشت کھا لیا جس سے جان بچ سکتی تھی، یا اگر دنیاوی لحاظ سے دوسرے سینس میں دیکھیں تو اتنا سود کا مال اس نے استعمال کر لیا جس سے اس کی جان بچ سکتی تھی، اور اس کے بعد وہ مزید بھی کھاتا رہے اور اس سے آسائشیں بھی حاصل کرتے رہے، تو وہ شرط یہاں لگا دی گئی غیر متجانف لاسم، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو ایکسیپشن دی جاتی ہے، رخصت دی جاتی ہے، وہ رخصت ہی ہے، اور حرام حرام ہی رہتا ہے، حرام کوئی ماں کا دودھ نہیں بن جاتا، اور رخصت یہ نہیں ہوتی آپ کو جو ایکسیپشن ملی ہے کہ اب یہ ایگزمپشن ہمیشہ کے لیے، کیونکہ جب تک دل چاہے نہیں، آپ نے اگر کسی مجبوری کی حالت میں اگر کھانا ہے تو اتنا کھانا ہے کہ بھوک کی جو شدت ہے اس سے جو جان جانے کا خطرہ ہے، یا جو پیٹ پچکا ہوا ہے یا فاقے ہو رہے ہیں تو وہ فاقہ ختم ہو جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ اس سچویشن سے ہر ایک کو محفوظ رکھے، اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں وہ اس کو انشور کریں کہ جو بے وسائل لوگ ہیں ان کو یہ نوبت نہ آئے کہ ان کو کھانے کے لیے حرام کھانا پڑے۔ اس لیے ہمارے دین میں لوگوں کو کھلانے کے اوپر اتنا زور ہے،
بعض اوقات لوگ سوال بھی کرتے ہیں یہ سیلانی والے ہیں یہ تو اتنا گوشت کھلاتے ہیں کہ ہم نہیں کھاتے، کہ جو صدقے کر دو اور گوشت کھلا دو. تو یہ دین کا کانسیپٹ ہے، کیونکہ انسان جب بھوک سے مجبور ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ ہر غلط کام کرنے پر تیار ہو جاتا ہے. اور ایکچولی تو کچھ غلط کام کی، حرام کھانے کی، اس کو ایکسیپشن بھی مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے، کم از کم اس کو ضرور فوکس کرنا چاہیے کہ لوگ بھوکے نہ ہوں. جب ہم چھوٹے شہروں میں رہتے تھے وہاں تو میں نے نوٹس کیا تھا کہ بڑے لوگوں کے اچھے، ایک ہمارے ہمسائے ہوتے تھے، وہ آنٹی جو تھیں وہ ہر وقت جب انہوں نے کھانا کھانا ہوتا تھا نا تو وہ باہر آ کے کھڑی ہو جاتی تھی، ہاتھ میں روٹی لے کے نا، اس کے اوپر تھوڑا سا سالن ڈال کے، کہ کوئی فقیر جا رہا ہوتا تھا تو اس کو بلا کے وہ دے دیتی تھی. وہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی. غریب لوگوں میں تو پھر بھی یہ چیز ہوتی ہے، کوئی مہمان آ جائے فٹافٹ جو انہوں نے پکایا ہوگا آدھا اس کو دے دیں گے، آدھا خود کھا لیں گے. جن کو اللہ تعالیٰ وسائل دے دیتا ہے، ذرا بڑے علاقوں میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے اندر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اگلے کا احساس نہیں رہتا، یا واللہ عالم. تو اس پر بہرحال فوکس کرنا چاہیے کہ معاشرے میں ایسی نوبت نہ آئے. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر جو کوئی مجبور ہو گیا بھوک کی شدت سے مگر گناہ کی طرف مائل ہوئے بغیر، پھر انڈرسٹوڈ ہے تو وہ کوئی حرام چیز کھا لے، بس اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا احل لہم، کیا حلال ٹھہرایا گیا ہے ان کے لیے. اب یہ کوشچن تو ہو گیا تھا، پیچھے پتہ لگ گیا کہ جو درندے ہیں اس کا پھاڑ کھایا ہوا جائز نہیں ہے. اور اب اگر ہم ان کے معاشرے کو دیکھیں جو صحرائی علاقہ ہے، ایک طرح سے جنگلوں میں رہتے تھے، تو وہاں پر کئی جگہیں ایسی تھیں جہاں پہ کھانے کا اور خاص طور سے گوشت کے کھانے کا انحصار ایکچولی شکار کے اوپر تھا. اور پھر وہ شکار کرنے کے لیے انہوں نے جانور سدھائے ہوتے تھے، کتے سدھائے ہوتے تھے، چیتے بھی سدھائے ہوتے ہیں لوگوں نے، آج بھی ہوتے ہیں، باز بھی سدھائے ہوتے ہیں. تو اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اگر وہ کوئی جانور جا کے اس کو جب پکڑے گا تو ظاہر سی بات ہے جانور تو جب پکڑے گا تو آگے اس کو زخم بھی آئے گا، اور بہت ممکن ہے کہ آپ کے پہنچتے تک وہ مر جائے. تو جہاں تک تو یہ کہ ٹھیک ہے جی، جو پیچھے ہے اللہ ما ذکئی تم کہ کسی درندے نے پھاڑ کھایا وہ تو چلے سدھایا ہوا ہے یا نہیں ہے، اور آپ نے جا کے اس کو ذبح کر لیا، وہ تو مسئلہ حل ہو گیا. لیکن اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا اور اس کو پکڑا تھا آپ کے کتے نے یا اینی ادر جو بھی آپ نے جانور ٹرین کیا ہوا ہے، تو اس کے متعلق سوال یہاں کیا جا رہا ہے. اب یہ سوال کی ڈیٹیل یہاں نہیں آ رہی، آگے جواب کی ڈیٹیل سے پتہ لگ جاتا ہے کہ سوال اس کے متعلق ہے. اور یہ قرآن شریف کا سٹائل، قرآن شریف کے اندر جہاں الفاظ کے کم استعمال سے بات پوری ہو سکتی ہے تو وہاں الفاظ وہ سارے استعمال نہیں کیے جاتے، کم استعمال سے ہی بات بتا دی جاتی ہے. یہی اس کا ادبی حسن بھی ہے. قل کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، پہلے تو اصول کی بات ہو گئی کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. اس سے ویسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر تھائی لینڈ میں لوگ کاکروچ کھاتے ہیں تو فطری طور پہ وہ کوئی پاکیزہ چیز نہیں ہے تو ہم نے نہیں کھانا. اگر کہیں پہ لوگ چوہے کے کھا جاتے ہیں، کتے بلیاں کھا جاتے ہیں، تو وہ ہم نہیں کھا سکتے. اگر خنزیر کے متعلق کسی کو کنفیوژن ہو سکتی تو خیر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی واضح کر دیا کہ جی خنزیر ناپاک ہے، حرام ہے. تو بیسک چیزیں کہ پاکیزہ چیزیں حلال ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ مثال کے طور پہ اگر ہمیں لگے نا کوئی سالن خراب ہو گیا ہے، کوئی پھل گل سڑ گیا ہے، ذرا ناپاک، ناپاک تو نہیں لیکن ایک یعنی وہ خراب ہو گیا ہے، تو پھر اس کو مت کھائیں. ہم بعض کا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کھانا ضائع نہ ہو تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور مگر اگر ایسی سچویشن ہو جائے جہاں لگ رہا ہوگا اب یہ چیز خراب ہو گئی ہے، اس میں سڑان آ گئی ہے یا وہ لگ گئی ہے، پھپھوندی لگ گئی ہے، تو پھر وہ فطری طور پہ ہمیں فیل ہو جائے گا کہ یہ اب طیبات میں نہیں رہی، یہ خبائث میں شامل ہو گئی. تو پھر ان کو بھی میرے خیال ہے احتیاط کرنی چاہیے. وما علمتم، اور جو تم نے سکھایا، علمتا تو نے سکھایا، علمتم تم سب نے سکھایا، من الجوارح، یہ جوارح جو ہے نا یہ جارح کی جمع ہے یا جارحتن کی جمع ہے. اور جارح وہ کون ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے، ہم جارح استعمال کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو قومیں آتی ہیں، لیکن ایکچولی جارح سے ایک اور لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جراحت.
جراحت کا مطلب ہوتا ہے زخمی کرنا، تو جرح یجہرو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو زخمی کر دینا، اور اسی سے پھر آلات جراحی استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو زخمی کرتے ہیں یعنی شکاری جانور، اور مکلبینا، اچھا مکلبینا میں ویسے تو لفظ ہمیں شاید لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ جو قلب ہوتا ہے، ایک تو قاف والا قلب ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے، اور یہ جو کاف والا قلب ہوتا ہے کراچی والی کاف سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ اس سے پھر وہ بنایا گیا ہے کلبا یکلبو تکلیبن، اس کا مطلب ہوتا ہے کتے کو سدھانا، سکھانا۔ کلبا یکلبو تکلیبن کا مطلب ہو گیا سکھانا، تو اس سے جو بنے گا اسم الفائل وہ بنے گا مکلب، مکلب ہوگا سدھانے والا، کتے کو سدھانے والا۔ اور ایک ویسے اس سے ضمناً بات یہ بھی نکلتی ہے، ہمیں کتا جتنا ناپاک اور نجس محسوس ہوتا ہے، اور کتا چھو بھی جائے تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے، شاید اتنا نجس نہیں ہے۔ خیر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی پاک صاف ہے اور اس کو گود میں لے کے پھرتے ہیں، لیکن اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا ہم برا سمجھتے ہیں۔ تو مکلب ہوتا ہے کتے کو سکھانے والا، مکلبین ہو گیا اس کی پلورل، یعنی جو تم نے سکھایا شکاری جانوروں کو مکلب ہوتے ہوئے، یہ حال ہو گیا نا ایک طرح سے، یعنی اس حال میں کہ تم نے ان کو سدھایا ہوا ہو۔ تو پورا مطلب یہ مان گیا کہ شکاری جانور جن کو تم نے سدھایا ہوا ہو، تو علمونا ہننا، تو علمو تم سکھاتے ہو، ہننا ہوم مذکر ہوتا ہے، ہننا مؤنث ہوتا ہے، یہ جارحات ان کی کیونکہ جمع ہے اس لیے ہننا آ گیا۔ تو تم انہیں سکھاتے ہو مما علمکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا۔ تو ایک طرح سے ان کا جو سٹیچر ہے اس کو ذرا بلند کیا گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں علم دیا، اس علم میں سے تم نے اپنے جانوروں کو سکھایا شکار کرنا، اور اگر ان کو شکار کرنا سکھایا ہے تو یہ خدا کا علم آگے ٹرانسفر کیا ہے، یعنی یہ جو جانور اب ہیں یہ عام درندے سے بالکل مختلف ہے۔ اگر ایک عام درندہ ہے اور وہ اگر اس کو ان کا جانور پر حملہ کرتا ہے تو اس کا تو پھاڑا ہوا جانور اگر وہ مر جائے تو تم نہیں کھا سکتے، اس سے ڈفرینشیٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے اتنی اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے کہ جو تم نے سکھایا شکاری جانوروں کو، ان کو سکھاتے ہوئے تم نے ان کو وہ علم دیا جو علم تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس کے ذریعے سے تم نے ان کو سکھایا۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا چیز حلال ٹھہرائی گئی، کہہ دیجئے کہ حلال ٹھہرائی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور جو تم نے سکھایا شکاری جانوروں کو سدھاتے ہوئے ان کو اس علم میں سے کچھ جو سکھا کر جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ تو یہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں یہ اس سینس میں بھی پاکیزہ ہیں جو اپنے اثرات کے لحاظ سے پاکیزہ ہوں کہ وہ کھانے سے انسان اگر وہ کھاتے ہیں درندے وغیرہ تو نیچرلی اس کے اندر مزاج انہی کا پیدا ہو جائے گا، اس کے اندر صالح مزاج نہیں رہے گا، اور اس حساب سے بھی پاکیزہ ہوں جن میں کوئی خارجی سبب نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی پہ غیر اللہ کا نام لے لیا گیا تو اب وہ پاکیزہ نہیں رہا، وہ خبائث میں شامل ہو گیا۔ تو یہاں ایکسپلین کر دیا گیا کہ وہ جانور جن کو درندوں نے شکار کر لیا وہ پاکیزہ نہیں ہے، وہ خبائث ہیں۔ پاکیزہ صرف وہ جانور ہیں جو سدھائے ہوئے آپ نے جانوروں کے ذریعے سے ان کو شکار کیا ہے۔ فکولو پس کھاؤ، یعنی اس کی اب آپ کو اجازت ہے، مما اس میں سے، ام سکنا، ام سکنا کا جو مطلب ہے یہ بھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، امسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف، کسی کو روک رکھنا، کسی کو تھامنا، جو باب افعال ہے مسکا یمسک یمسکو کا، تو جس کو وہ روک رکھیں، علیکم، اس کے ساتھ جب امسکا کے ساتھ اللہ آتا ہے نا تو اس میں ذرا اسپیشل کا وہ مفہوم پیدا ہو جاتا ہے،
تو علیکم کا مطلب جو ہے وہ خاص تمہارے لیے روک کے رکھے. یعنی ایک آپ نے جانور چھوڑا، کتا فرض کریں آپ نے چھوڑا شکار کرنے کے لیے، اس نے جا کے ہرن پر حملہ کیا، ہرن کو اس نے زخمی کر دیا، آپ کے پہنچنے تک ہرن مر گیا خون بہنے کی وجہ سے. اچھا کیونکہ اس کا خون بہ گیا تو اس سینس میں تو پاک ہو گیا، کیونکہ جو بہنے والا خون تھا وہ بہ گیا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی، چاہے وہ گردن کے اوپر نہیں بھی ہوئی، اگر کسی اور جگہ پہ بھی ہو گئی تو اس سے فرق نہیں پڑتا. یعنی ہم جب ذبح کریں گے تو ظاہر ہے ہم اس کا شہرگ ہی کاٹیں گے اور کم کاٹیں گے، اور جو ایک شریعت نے طریقہ سکھایا اس کو فالو کریں گے. لیکن جب ہم جانور کے ذریعے ذبح کریں گے تو قرآن سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ اس کیس میں وہ بھی پاسبل ہے. یا جیسے اگر اونٹ کو نہر کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ پھر اس کو زخم لگاتے ہیں اور اس سے وہ خون بہتا رہتا ہے اور ایونچولی وہ مر جاتا ہے، تو اس سے بھی خون نکل جاتا ہے. تو اب کتے نے جا کے اس کو پنجہ مارا یا اپنے دانت گاڑے جس کی وجہ سے اس کا خون نکل آیا اور آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا، تو اب آپ وہاں پہنچ کے تو اس کو چھری پھیر نہیں سکتے. اب آپ کو پتا کیسے لگے گا یہ حلال ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک رول اس کا جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے روک کے رکھا ہو، اس کے اندر اس نے خود نہ کھا لیا ہو، اس نے اس کو خود نہ منہ مارا ہو. اگر آپ کبھی یہ دیکھیں تو جیسے یہ شیر وغیرہ جو شکار کرتے ہیں تو امیجیٹلی یہ جانور کا پیٹ پھاڑ کے تو اس کے یہ جو ہوتے ہیں گردے وغیرہ یہ نکال کے کھا جاتے ہیں. تو اب آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جی اس نے جانور آپ کے لیے روک کے رکھا تھا، خود نہیں کھایا. اور دوسری بات یہ ہے وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر نام لے لیا کرو اللہ کا. اب نام لے لیا کرو اللہ کا، ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں نام لے لو، جس کی کوئی اتنی زیادہ لاجک سمجھ نہیں آتی. پورے کانٹیکٹ سے اگر دیکھیں گے تو سمجھ یہی آتی کہ آپ نے جب جانور کو چھوڑا اس وقت آپ نے اس کو اللہ کا نام لے کے چھوڑا. بالکل جیسے جب آپ اپنے ہاتھ سے چھری سے ذبح کرتے ہیں تو آپ تکبیر پڑھتے ہیں پھر چھری چلاتے ہیں. اگر آپ نے جانور کے ذریعے ذبح کیا ہے ٹیکنیکلی تو پھر یہ ذبح ہی ہو رہا ہے نا، تو پھر آپ نے تکبیر پڑھی پھر جانور کو چھوڑا. تو جیسے پھر اس کے بعد چھری جانور کو ذبح کر دے یا آپ کا کتا جا کے اگلے جانور کو حملہ کر کے زخمی کر کے اس سے خون نکل آئے اور وہ مر جائے، تو اب وہ آپ کے لیے جائز ہے. یہ دونوں شرطیں اس میں پوری ہونی ضروری ہیں. یہاں سے بھی وہ جو سورہ نام والی بات ہے وہ بھی پتہ لگ جاتی ہے کہ وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو نہیں کھا سکتے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. آخر میں جا کے ہر چیز کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے ڈرو. انسان اگر اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ جو مرضی کرتا ہے. اب آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ باہر چلے گئے، آپ کو مجبوری ہے، آپ کو نہیں ہے، آپ کے خیال ہے، شک ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑی، آپ کو یقین ہے بسم اللہ، یہ فیصلے آپ نے خود کرنے ہیں. اور کیونکہ یہ فیصلے آپ نے خود کرنے ہیں، جو بھی فیصلہ کریں مد نظر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس سے ڈر کے کریں. زندگی میں جو بھی کام کریں ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو خدا کی نافرمانی کر دیں گے، دنیا کی آنکھوں میں تو دھول جھونک لیں گے کہ ہم نے کام صحیح کیا ہے اور دنیا والے سمجھیں گے کہ بڑا نیک ہے اور صحیح کام کر لیا، اور اندر سے آپ نے غلط کام کیا ہوگا تو اس کے بعد آپ کو لگے گا جی بس اب ہم بیٹھے رہیں گے اور دیر ہی ہوگی. نہیں، خدا کے ہاں اس طرح والی دیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. آج جو تھا چیپٹر وہ زیادہ تر جو غذا سے متعلق تھا، جو چیزیں حرام ہم پہ کی گئی ہیں اس میں مختلف چیزیں دی وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل. تو آپ نے جو فرمایا کہ اگر بھوک کی حالت میں حرام چیز بھی کھا لی جائے تو مطلب یہ مجبوری جیسے کہہ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس میں یہ نہیں ہو کہ پیٹ بھر کے کھا رہے ہوں اور مزہ انجوائے کرنا شروع کر دیں. مگر پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسی میں بائی ایکسٹینشن یہ بھی کہہ رہا کہا کہ اگر آپ کو سود بھی کھانا پڑتا ہے مجبوری کے تحت اور چیزیں بھی آپ نے کچھ کی، تو یہاں پر جو اس چیپٹر میں اس آیات میں تو غذا سے متعلق ہی ایمفسس ہے. میں یہی پتہ کرنا چاہ رہا تھا، ایک یہ سوال تھا. دوسرا جو دوسری چیزیں ہیں جیسے مچھلی کے متعلق اس میں ظاہر بات اس سے نہ خون ہوتا نہ کچھ ہوتا ہے، کیا وہ کہیں اور ملیں گی ہمیں یا وہ فقہی کتابیں ہیں ان سے ملیں گی؟ کیونکہ فقہی چیزوں میں بہت اختلافات ہوتے ہیں اور یعنی وہ شاید قرآن میں نہیں ملیں گی، وہ باب ایکسپلینیشن لگا ملیں گی. تو یہ میرے کوشچن تھے. دیکھیں جی اس میں جو ریلیونٹ کی بات ہے نا، ایکچولی ریلیونٹ اس طرح ہے کہ سود تو حرام ہے، قرآن سے یہ پتہ لگ گیا سود حرام ہے.
تو بس آپ سود نہیں کھا سکتے مجبوری کے اندر. اب جب لوگ اجازت دیتے ہیں کہ اچھا جی آپ بہت مجبور ہیں تو سود کھا لیں، تو وہ جو اجازت دیتے ہیں وہ اس آیت کی روشنی میں دیتے ہیں کہ دیکھیں جیسے خنزیر کا کھانا اجازت ہو جاتی ہے، اس لیے سود کے کھانے کی بھی اجازت ہے. وہ اجازت یہاں سے لیتے ہیں، تو اگر اجازت یہاں سے لیں گے تو اجازت کے رول بھی یہاں سے لیں گے کہ خنزیر کے کھانے کی اجازت ہو سکتی ہے کہ غیر متجانف اسمی ہونا چاہیے اور بھوک سے پیٹ پچکا ہوا ہو. تو پھر سود کی بھی رول یہی ہونا چاہیے کیونکہ اجازت اسی آیت سے لی گئی، اس لیے میں نے اور اس کا یہاں ذکر کیا. اتنا ہی سود کھائے کہ جب اس کا جو ہے یہ نہ ہو کہ سود انجوائے کرنا شروع کر دے. جی بالکل. تو ادروائز تو سود کی کہیں پہ بھی اجازت نہیں نا، ادروائز تو سود حرام ہے، نہ حدیثوں میں اجازت ہے اور نہ قرآن میں اجازت ہے. جو دوسری آپ مچھلی کی بات کر رہے ہیں تو وہ قرآن شریف میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جو سمندر کا شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے. اچھا کہیں اور ذکر ہے اس کا؟ ہاں جی وہ ذکر ہے. یہ آیت نمبر ہے 96، یہ اس کو ایسے لکھ اچھا 96 جی المائدہ کی، وہ جی اس میں جی آپ جی کو مل جائے گا احل لکم صید البحر وطعامہ. میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ سی فوڈ جو ہے وہ حلال ہے. سی فوڈ میں آل ٹائپس حلال کنسیڈر ہوتی ہیں؟ پرانز ہو گئے، آپ کے ادر ورائٹیز ہوتی ہیں؟ دیکھیں اس میں نا پھر اختلاف رائے ہے. کچھ امام کہتے ہیں کہ سب حلال ہے، جو ایسا جانور جو سمندر میں ہی زندہ رہتا ہو، جو خشکی پہ زندہ نہ رہ سکتا ہو. کچھ کہتے ہیں کہ جی وہ ایسا جانور ہو جو خشکی پہ تھوڑی سی دیر زندہ رہ سکتا ہو، اس سے زیادہ نہ رہ. تو مثال کے طور پہ کچھوے کو حلال نہیں لیں گے، مگر مچھ کو حلال نہیں کنسیڈر کرتے، لیکن پران کو اور لابسٹر وغیرہ کو کر لیتے ہیں. جو فقہ حنفی ہے، فقہ حنفی میں یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو مچھلی کی ٹائپ کے جانور ہیں وہ حلال ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ سمندر کے شکار کا ذکر کیا گیا ہے تو جو اس زمانے میں معروف شکار تھا اس کی بات ہو رہی ہے. تو اگر مچھلی جیسا جانور ہے، مچھلی کی کیٹیگری میں آتا ہے تو حلال ہے، باقی اگر حرام نہیں بھی ہے تو مکروہ ہے. تو وہ پھر پران کو مکروہ سمجھتے ہیں. تو اس میں پھر وہ مختلف رائے ہیں. مجھے پرسنلی جو زیادہ تر عرب ملکوں میں استعمال ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ جانور جو سمندر سے باہر زندہ نہیں رہ سکتا زیادہ دیر، اس کو حلال کنسیڈر کرتے ہیں. تو غالباً وہ ٹھیک ہے، لیکن جو زیادہ دیر زندہ رہ سکتا ہو پھر وہ ایمفیبین بن جاتا ہے، اس کو نہیں شاید صحیح سمجھا جاتا. جی وعلیکم جی السلام. اچھا، آپ نے یہ بولا کہ مجبوری کی حالت میں جو ہے آپ جو حلال چیز نہیں ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں. جی تو اس کو آپ نے بولا کہ پیٹ پچکا ہوا ہو، تو اس کو کون ڈٹرمن کرے گا کہ کب مجبوری ہے؟ مطلب انسان تو مطلب بہانے ڈھونڈتا ہے. ہوں تو میرے لیے مجبوری ایک سچویشن اے میں ہو سکتی ہے، بٹ کسی اور کے لیے وہی مجبوری جو ہے سچویشن سی میں بھی ہو سکتی ہے. تو ہوں اس کے لیے کیا گائیڈ لائنس ہیں، کہ کیا تھریش ہولڈ ہے کہ اس کے بعد جو ہے آپ نے مجبوری کنسیڈر ہوگی وہ، یا بالکل ہی کوئی وہ نہیں ہے آپ کے پاس اور آپشن؟ دیکھیں میری نظر میں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس وقت انسان فطری طور پہ اس چیز پہ تیار ہو جائے کہ یہ پولٹری فارم کے باہر وہ مری مرغیاں پھینک جاتے ہیں تو وہاں سے مرغی اٹھا کے کھا لے، اگر اس کو لگے میری ایسی حالت ہو گئی ہے تو پھر بٹ کوئی سا بھی حرام کھا لے. یہ ایک آسان گائیڈ لائن ہے، کیونکہ قرآن شریف میں یہ گائیڈ لائن بتا دی نا کہ اگر بھوک سے مجبور ہو جائے، پیٹ پچک جائے، الفاظ وہ استعمال کیے گئے ہیں. اس کا ایگزیکٹ مطلب نہیں ہے کہ ضروری پیٹ پچکا اور آپ نے جا کے فیتے سے ناپنا ہے، بٹ اگر یعنی بھوک سے حالت غیر ہو رہی ہے تو یہ گائیڈ لائن مل گئی. اب فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے. اس میں گائیڈ لائن تو ظاہر ہے قرآن نے بتا دی، کسی عالم سے بھی پوچھیں گے وہ بھی یہی گائیڈ لائن دے دیں گے. ایگزیکٹ آپ کی وہ حالت ہے یا نہیں ہے، آپ کی جان پر بنی ہے یا نہیں ہے، آپ کا کسی کے آپریشن ہے اس کے لیے پیسے چاہیے ورنہ وہ مر جائے گا، کسی کو انسولین لگنی ہے اگر انسولین نہیں لگے گی تو وہ مر جائے گا، اب اس کے لیے کیا وہ لوگوں سے حرام لے کے کھا لے یا لوگوں سے مانگ کے کھا لے؟ تو ذرا مانگ کے کھانا حرام کھانے سے بہت بہتر ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. وہ پھر فائنل فیصلہ انسان نے خود ہی کرنا. اور اس فیصلے کے اوپر مطلب آپ کو پھر جج کیا جائے گا کہ ہاں جی ظاہر سی واقعی بات ہے، میں اوکے ٹھیک اسی ہے. لیے تو کہا گیا نا واتقوا اللہ واللہ سریع الحساب. تو آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے اللہ کی تقوی کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے، اور اگر آپ نے نیک نیت سے فیصلہ کیا ہوگا تو انشاءاللہ اگر اس میں کوئی کوتاہی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.